کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ اپنے معاملات بگاڑنے ہیں اور کس ملک کے ساتھ سدھارنے ہیں. کہ انڈیا سے ٹریڈ کھول دی, پھر انہوں کو کہا جی یہ بھی کر دیں, اس کا اگلے دن وہ وزیر اعظم بن گئے اور وزیر اعظم پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہونا چاہیے. پہ لوگوں کو ایسی امید دیتے ہیں کہ 6 ماہ میں ہم فرانس کے سفیر کو چلتا کر دیں گے. فرانس کے ساتھ آپ معاملات بگاڑنا چاہتے ہیں, وہ فیٹف میں اب ان کا ووٹ بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے. جو بڑی سڑکیں ہیں ان شہروں کی, خصوصاً پنجاب کے شہروں کی, وہ ابھی تک بلاک ہیں. پوری رات موٹر ویز کے اوپر, نیشنل ہائی ویز کے اوپر لوگ اپنی فیملیز کے سمیت وہاں پھنسے رہے. تو حکومت نے خود لکھ کر دیا تھا اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے اس کے اوپر سائن کیے تھے. ان دونوں نے کہا تھا کہ جی فرانسیسی سفیر کو ہم نکال دیں گے. 22 لاکھ پاکستانی ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں اور فرانس کے اندر بھی کوئی 1,20,000 پاکستانی ہے. لیکن گورنمنٹ کو اگر اب یاد آ رہا ہے کہ وہاں پہ 22 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں, ہماری ان ملکوں کے ساتھ تجارت ہے, وہ سارے کے سارے یورپی یونین والوں کا یہ قانون ہے کہ ایک سے دشمنی سب سے دشمنی. ہلو نمسکار دوستوں, آپ کا سواگت ہے میرے چینل میں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے. چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا. IMF کا جو ہے وہ دوبارہ ان کا ٹائم آ گیا ہے. انہوں نے جو دوبارہ وعدے کیے تھے عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ, اس کے حساب سے نئے شکنجے کسنے کی تیاری ہے. لیکن جو کمٹمنٹ انہوں نے IMF سے کی ہوئی ہے وہ اتنی بڑی اوور کمٹمنٹ اور اتنی ہارش کمٹمنٹ ہے عوام کے انٹرسٹ کے خلاف کہ اگر اس پہ عمل کریں گے IMF کے نئے پروگرام پہ تو اس سے بہتر یہی نہیں ہے کہ الیکشن کروا لیا جائے. لیکن اگر الیکشن کروانا ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے, اور پیسے جو ہیں وہ اس حکومت نے تو بنا نہیں سکی. کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ اپنے معاملات بگاڑنے ہیں اور کس ملک کے ساتھ سدھارنے ہیں. کہ انڈیا سے ٹریڈ کھول دی, پھر انہوں کو کہا جی یہ بھی کر دیں, اس کا اگلے دن وہ وزیر اعظم بن گئے اور وزیر اعظم پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ہونا چاہیے. پہ لوگوں کو ایسی امید دیتے ہیں کہ 6 ماہ میں ہم فرانس کے سفیر کو چلتا کر دیں گے. فرانس کے ساتھ آپ معاملات بگاڑنا چاہتے ہیں, وہ فیٹف میں اب ان کا ووٹ بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے. کہ اس وقت آپ کی جو کووڈ ویکسین ہے وہ یورپین یونین یعنی کہ جرمنی سے زیادہ تر آ رہی ہے. آپ کا چائنا بڑا دیرینہ دوست ہے, اس نے آپ کو قطرہ ویکسین دی ہے. اس لیے کیا آپ اس وقت یہ سوچئے کہ آپ معاملات کس کے ساتھ بگاڑ سکتے ہیں؟ آپ کیا معاملات فرانس کے ساتھ بگاڑنے افورڈ کر سکتے ہیں؟ غیر مسلموں نے مہنگائی کم کر دی ہے, سیلیں لگا دی ہیں, بہتر کر دی. آپ خدا کے لیے آپ نے جو مہنگائی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے, جو پہلے سے ڈبل مہنگائی کر دی ہے صرف رمضان کے آنے پر, اس کا خوف خدا کریں. رمضان کچھ اور سکھاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے, عمران خان صاحب نے خود مولانا صاحب کے لانگ مارچ اور دھرنے پر کہا تھا میری کابینہ کے لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور میں ان کو حوصلہ دے رہا تھا. کچھ بھی نہیں, یہی تبدیلی تو چاہیے تھی. امریکہ ماحولیاتی کانفرنس بلاتا ہے, ہمیں نہیں بلاتا, اور برطانیہ ہمیں منی لانڈرنگ کے ہائی رسک میں شامل کر لیتا. اچھا, یہ گورننس اس کو کہتے ہیں کہ آپ اعلان کریں اور اس کے بعد اس اعلان پر عمل درآمد نہ ہو. تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, جو اعلان کیا اس پر عمل درآمد کریں, نہیں کرا سکتے آپ چھوڑ دیں. وہ پاکستان کے لوگوں کے اندر ایسی مایوسی پیدا کر دینے چاہتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں. لوگ تنگ تھے نا نواز شریف سے, لوگ تنگ تھے نا زرداری سے, لوگ تنگ تھے نا گورننس سے, لوگ تنگ تھے وہ کسی بھی گورننس سے. مارشلہ سے لوگ بیزار تھے کہ نہیں مارشلہ نہیں چاہیے. ہم تو ایک ہیرو کو لے کر آئے تھے کہ جناب یہ ہیرو ہمارے ملک کی خدمت کرے گا. سے پاکستان کے بڑے شہر اور اس میں رہنے والے شہری جو ہے پرتشدد جو مظاہرین ہیں ان کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. جو بڑی سڑکیں ہیں ان شہروں کی, خصوصاً پنجاب کے شہروں کی, وہ ابھی تک بلاک ہیں. پوری رات موٹر ویز کے اوپر, نیشنل ہائی ویز کے اوپر لوگ اپنی فیملیز کے سمیت وہاں پھنسے رہے. کئی گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہو گیا, مگر ابھی تک حکومت کا کوئی اس طرح کا رسپانس سامنے آیا ہی نہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. کہا تھا کہ ریاست اپنے فیصلے خود کرے گی. اس کی رپورٹ پڑھ کے کہ جب شیخ رشید نے ان سے وہاں ملاقات کی سعد رضوی سے اور ان سے کہا کہ بھائی صاحب میرا وعدہ ہے, ہاتھ رکھ کے سینے پہ, کہ 20 اپریل تک ہم قرارداد لے آئیں گے. اس وقت شیخ رشید جو بہت شیر بنتے ہیں, کیا ان کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکل سکتا تھا کہ نہیں ریاست آپ کی ڈکٹیشن نہیں لے گی؟ کتنی بار ریاست لیٹی ہے, اور یہ دنیا کی تاریخ میں غالباً کوئی پریشر گروپ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کو ڈکٹیٹ کرے اور ریاست اسے ڈھیل پہ ڈھیل دیے جائے اور کہے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے,
ہم قرارداد لے کے آ رہے ہیں, ہم سفیر کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں. اور اس میں اگین وہ جو سٹینڈرڈ کلاس تھا کہ جی جو بھی ہمارے کارکنان ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے کسی کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوگا. پھر جو اس کے بعد جو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ آپ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالیں گے, آپ پاکستان میں بھی کوئی سفیر نہیں رکھیں گے. کس بات کا گلہ کریں جب یوٹیوب پر بین لگا مظاہرین کو کھلی اجازت دی گئی تھی کہ آپ ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی گھس جائیں, آپ جو توڑ پھاڑی کرنی ہے وہ کر لیں. ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے اور دوسری طرف ان کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا جائے. تھے تو حکومت نے خود لکھ کر دیا تھا اور بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب نے اس کے اوپر سائن کیے تھے. ان دونوں نے کہا تھا کہ جی فرانسیسی سفیر کو ہم نکال دیں گے, پارلیمنٹ کے اندر معاملہ لے کر جائیں گے, وہاں سے ووٹنگ کروائیں گے, رائے لیں گے اور نکال دیں گے اس کو. 22 لاکھ پاکستانی ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں اور فرانس کے اندر بھی کوئی 1,20,000 پاکستانی ہے. لیکن گورنمنٹ کو اگر اب یاد آ رہا ہے کہ وہاں پہ 22 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں, ہماری ان ملکوں کے ساتھ تجارت ہے, وہ سارے کے سارے یورپی یونین والوں کا یہ قانون ہے کہ ایک سے دشمنی سب سے دشمنی. یہ جتنے مناظر ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آج بھارتی اخبارات میں ایک ایسا جشن منا رہے ہیں, وہ اس کو ایسا مزے لے کے مرچ مسالے لگا کے رپورٹ کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو. تو دنیا بھر میں کوئی آپ کی کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی. اگر آپ املاک کو نقصان پہنچائیں گے, اگر آپ جلاؤ گراؤ کریں گے, میں آج جو سین آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں, آج بھارت کے لیے وہ دنیا کو کیا نقشہ ہمارا پیش کر رہا ہے. یہ کہہ رہے کہ یہ مذہبی جنونی ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی فیلڈ ریاست ہے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح انہوں نے معاہدہ کیا اور حکومت کا معاہدہ تھا, اگر یہ ہے کہ وہ قابل عمل نہیں تھا تو جن وزراء نے اس پہ سائن کیے وہ قابل گرفت ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پوری دنیا میں پاکستانی قوم کو اور پاکستانی ریاست کو مذاق بنا کے رکھ دیا کہ آپ جہاں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں آپ یہ کہ ان کی پروڈکٹس کو اس کا بائیکاٹ کریں جس سے ان کو کوئی اثر بھی ہو. جن کو عالم اسلام کے پلیٹ فارم پہ, OIC کے پلیٹ فارم پہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. باصورت ہمارے ملک کی ایک تاریخ ہے کہ جب بھی یہاں پہ مذہب کے نام پہ کوئی تحریک چلتی ہے تو وہ عموماً خیبر سے لے کے کراچی تک اس کا ایفیکٹ نظر آتا ہے. تو جو کام کیا ہے سعد رضوی نے, یعنی اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اس نام پہ کہ جناب میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے گا, وہ نہیں, اور حکومت پہلے ہی یہ قدم اٹھا رہی ہے, اٹیمپٹ کر رہی ہے اور ہمیں اس طرح تو اس نے لوگ اکٹھے کر دیے اپنی. اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں صورتحال آپ نے دیکھی, سڑکیں بند ہیں, اور جیسے بھی جنرل صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارا مذہب تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات کرتا ہے, ہم تو دوسروں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں. بھی دیکھا کہ ایک طرف ریاست مدینہ کا نام لینے کی باتیں ہوتی ہیں, دوسری طرف میں چھوڑوں گا نہیں, میں گھسیٹوں گا, میں لتاڑوں گا. میں جناب پیر قادری صاحب کا بھی دیکھ لیجئے, یہ وہی انہی افضل قادری صاحب کا ذکر ہو رہا ہے نا جو یہاں ڈی چوک میں ماں بہن کی ننگی گالیاں دے رہے تھے, اور وہ ہم نے دیکھا ہے ہماری گھٹی میں یہ شامل کر دیا گیا ہے کہ جذباتی نعرہ لگاؤ, اس کے بعد میرے جیسا یا مبشر بخاری جیسا بندہ درمیان میں آگے کھڑا بھی اگر ہو جائے کہ نہیں یار خدا دا خوف کر لو, تو پھر ہمیں شہید کرنے کے در پہ بھی لوگ ہو جاتے ہیں. رکشاؤں میں بچے بچیاں اور 5 گھنٹے تک مسلسل بیٹھے رہے, کچھ شوگر کے مریض تھے, اس میں جو ایمبولینس کھڑی تھی. بتایا جائے کہ سندھ پولیس کے افسران کیوں غائب تھے, ہمیں بتایا جائے کہ رینجرز کے لوگ جو ہر چوراہوں پر لوگوں کی کھڑے ہوئے اندھیرے میں تلاشیاں لے رہے تھے وہ کہاں تھے. 200-400 لوگ تھے. ہم نے دیکھا ہے پریس کلب میں 200 لوگ بیچاری ٹیچریں جو اپنے تنخواہیں مانگنے آتی ہیں ان پر آنسو گیس ایسے برساتے ہیں کہ بھاگتی بھی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی لگائی کہ ان کے اوپر طاقت کا استعمال نہیں ہوگا. پولیس کو کہا گیا کہ جناب آپ ویپنز نہیں لے کے جائیں گے. وہاں پہ 50,000 کا مجمع اور آپ نے 1,500 پولیس بھیجی, وہ ڈنڈے مار مار کے ان لوگوں کو انہوں نے مار دیا. حکومت جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرنے جاتی ہے اور اسپیشلی مذہبی تنظیموں کے معاملے میں اس میں ایک باقاعدہ پلان کرتی ہے, اس کے بعد وے کرتی ہے کہ اس ایکشن کا ری ایکشن کیا ہوگا. دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جتنے انتہا پسند, پاکستان جتنے لونیٹک فرنج آپ کو نظر آ جائے گی, لیکن دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی لونیٹک فرنج کو, انتہا پسندوں کو ایسی کھلی چھٹی نہیں دی جاتی. لیکن سیکیورٹی کیمراز سے چیک کر کے ایک ایک آدمی کو عدالتیں سزا سناتی ہیں. مجھے آپ ایک بندہ بتا دیں جسے پچھلے 40 سال میں رائٹنگ کی سزا دی گئی ہو. شہر جل میں تب ایسا ہوا کہ پاکستان میں رائٹرز کو سزا دی گئی.